السلام علیکم. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح سے شام تک ہم یہ جملہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار بولتے ہیں اور کتنی بار سنتے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم. اب ہمارے ہاں اس کا مطلب یہ لیا گیا تم پر سلامتی ہو. آگے سے اگلا بھی کہہ دیتا ہے وعلیکم السلام، تم پر سلامتی ہو، تم پہ بھی سلامتی ہو، یا یہ کہہ لیں. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے تو اسے قرآن کی روشنی میں ذرا تولتے ہیں. اب سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں بھی کہا سلام. سورہ یاسین سلام قول من رب الرحیم، اللہ کہہ رہا ہے. اب یہ غور طلب ہو گیا کہ اللہ تعالی ہمیں سلوٹ کر رہے ہیں جب آپ تشریف لے گئے، اور خدا کرے کہ آپ جنت میں پہنچ جائیں. اب جنت میں آپ پہنچے تو اللہ میاں آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں. سلام، آگے سائن آف ایکسکلیمیشن، اور پھر قول من رب الرحیم. رحیم میں عرض کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ رحیم تخلیقی نظام کو چلانے والے کو کہتے ہیں. بنانے والا اور ہے، چلانے والا اور. اس کی طرف سے کہا جا رہا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اگر اس کا مطلب آپ یہ لیں سلامتی، کیا مطلب ہے اس کا کہ جنت میں سلامتی نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہاں کوئی خدا نہ خواستہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی سلامتی کے در پہ ہیں؟ نہیں، یہ بات عقل سلیم نہیں مان سکتی. اب اس کو ذرا گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں اس کی ایٹیمولوجی کیا ہے. یہ لفظ سلم سے ہے، سین لام میم زبر کے ساتھ. اسی سے لفظ جو اس پوری پٹی بنتی ہے وہ ہے سالم. اس سے لفظ بنتا ہے مسلم. اس سے لفظ بنتا ہے سلامہ، یعنی سالم ہونا، مکمل ہونا، پورا ہونا. یہ اس لفظ روٹ ورڈ اگر لیں تو اس سے یہ لفظ بنتا ہے مکمل ہونا. اب آپ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں اللہ رب کریم کیا کہہ رہا ہے کہ جنت میں آپ کوئی کام ادھورا چھوڑ کے بھاگے تھے، وہاں سے شیطان کا شکار ہوئے، جنت نے نکال باہر کیا، آپ نے معافی تلافی کی، یہ ثابت کیا کہ ہم باغی نہیں تھے. اب واپس پہنچ گئے، آگے سے آپ کو سلام کہا جا رہا ہے من رب الرحیم، تمہارے رحیم رب کی طرف سے. کیا ناؤ کمپلیٹ، یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی کام آپ ادھورا چھوڑ کے بھاگے ہیں، اس کو آپ واپس شروع کر دیں، پورا کریں، کمپلیٹ کریں، اسے مکمل کریں. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ آپ کو دوسرا اس کا جو شاخ بنتی ہے وہ بھی عرض کر دوں. یہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم سے ملتا جلتا ہے اسلام، یہ دین، یہ مذہب. اسلام کیا ہے؟ اب اس کا مادہ بھی سین لام میم ہے لیکن زیر کے ساتھ، سلم. اس سے لفظ بنتے ہیں جو مادہ اور جو اس کا وہ ہے سلیم، تسلیم، مسلم. غور کریں، سلم سے سارے جو بننے والے لفظ ہیں، تسلیم کرنا، سلیم، عقل سلیم، فکر سلیم، یا تسلیم کرنا، تسلیمہ. یہ وہ ایک مشہور آیت ہے جس میں دونوں لفظ سلامہ اور تسلیمہ دونوں آتے ہیں لفظ. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلموا ان ٹوٹیلٹی، پورے کے پورے، تسلیمہ مانتے ہوئے. اب اصل میں کیا تسلیم کرنا ہے؟ جی اللہ کو ایک مان لینا، فرشتوں کا ہونا، نبیوں کا ہونا، کتابوں کا ہونا مان لیا، سو واٹ. بات اس سے کوئی زیادہ ذرا سیریس لیں، صرف مان لینا کافی نہیں ہے. اصل میں کیا تسلیم کرنا ہے؟
تسلیم یہ کرنا ہے کہ میری غلطی کیا ہے، میری خامی کیا ہے، مجھ میں کیا کوتاہیاں ہیں، میری شارٹ کمنگز کیا ہیں، ویئر آئی ایم لیکنگ. اس کو تسلیم کریں گے تو پورا کریں گے نا. اسلام در حقیقت وہ نظام ہے جو ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز کم ہے، کیا چیز خامی ہے، کیا چیز کوتاہی ہے، اور کیا چیز قصور ہے، کیا چیز کمزوری ہے. اور ساتھ میں چونکہ پورا ایک نظام ہے جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، جو اللہ نے حضور کے ذریعے دیا، کیا کہ آپ اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، اپنی شارٹ کمنگز کو، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، ریکٹیفائی کریں اپنے آپ کو. اسلام وہ نظام ہے جو ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ ان کو دور کیسے کرنا ہے. تو اسلام اور السلام علیکم، یہ فرق بھی واضح ہو گیا کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اصل میں ہم اسے یہ دعا دے رہے ہیں کہ وہ جو مقصد اللہ نے اس کو اسائن کیا وہ پورا کرے. اور آگے سے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ اللہ تمہیں بھی پرفیکٹ ہونے کی توفیق عطا کرے یا تم بھی پرفیکٹ ہو جاؤ. یہ جو پرفیکشن کا سفر ہے اس کو آپ نے پیس کر کے تو ریسٹ ان پیس بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مے دا ڈپارٹڈ سول ریسٹ ان پیس. یہ ریسٹ ان پیس نہیں ہے. اصل میں خود کو ڈیولپ کرنے کا نظام اسلام. پرسنل گروتھ وہ تینوں درجوں پہ، فزیکل لیول پہ، مینٹل لیول پہ اور اسپرچل لیول پہ. تینوں درجوں پہ کیا چیزیں کم ہیں، کیا چیزیں کمزوریاں ہیں، ان کو ریکٹیفائی کرنا ہے ہم نے. یہ ہے پورا سسٹم اسلام. اور یہ جو کسی کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ در حقیقت ایک ویل وشنگ ہے کہ آپ مے یو بی پرفیکٹڈ. اللہ آپ کو مکمل ہونے کی توفیق عطا کرے. دیکھیں جیسے انگریزوں میں ہیلو، اب یہ ہیل او پتہ نہیں یہ جہنم کو پکار کس کو، یہ جو ایک حیوانی آواز نکال کے کسی کو متوجہ کرنا. اب چونکہ یہاں دیکھیں صبح سے شام تک ہم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر رہے ہیں لیکن پیچھے کوئی فیلنگ نہیں ہے کیونکہ پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لہذا فیلنگز بھی نہیں ہے، لہذا اثر بھی کوئی نہیں ہے. ہم محض ایک کسے صوت حیوانی بنا کے یا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ایک پکار لگاتے ہیں، جی السلام علیکم میں آ گیا ہوں. نہیں، اس کا جب آپ اس کو سچ مچ مفہوم کے ساتھ کہیں گے، دیکھیں نا بعض لوگ جو اسے فیل کر کے کہتے ہیں، وہ آپ کو ایک دفعہ سلام کہیں نا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی کوئی چیز یہاں اندر تک اتری ہے. اگر آپ فیل کر کے کہیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ اثرات تب ہوں گے جب اس پیچھے فکر کام کر رہی ہوگی. اگر سوچ ہی نہیں کام کر رہی، آپ رسمن کہہ رہے ہیں تو رسم میں تو اثر نہیں ہے. رسم تو صرف رسم ہوتی ہے.